السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو سوسائڈ کیا اور مر گیا، اپنے آپ کو قتل کیا، اپنے آپ کو ہلاک کیا، تو اسلامی تعلیمات کے حساب سے یہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، ایسا گناہ نہیں۔ شرک یا کفر جو صریح، جو کلیئر کٹ شرک اور کفر نہیں ہے یہ، تو اس وجہ سے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے طلب کرنا، اس کے لیے صدقات اور خیرات کرنا، اور ان کے گھر والوں کے پاس جا کر ملنا۔ جیسے نیچرل جو دوسری جو ڈیتھ ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، جا کے ملتے ہیں، جا کے ان کو دلاسا دیتے ہیں، جا کے ان سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا۔ اے اللہ، بھلے سے اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کیا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور وہ عبادتیں ساری کر سکتے ہیں سوسائڈ ہونے والے کے لیے جو ایک عام کسی میت کے لیے کرنا حدیث میں ثابت ہے، جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، ان کے لیے، ان کے نام پر ان کو اجر اور ثواب پہنچانے کے لیے ان کے پیسے میں سے یا ان کے رشتہ داروں کے پیسوں میں سے صدقہ اللہ کے راستے میں دینا، یہ ہر آدمی کے لیے ہے۔ اور ان آدمیوں میں سوسائڈ، اپنے آپ کو قتل کیا ہوا آدمی بھی آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں سوچو کہ جس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کیا وہ جہنمی ہو گیا۔ یس، اس نے گناہ کبیرہ ضرور کیا ہے، جیسے کسی نے شراب پیا، کسی نے زنا کیا، نعوذ باللہ، اس حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا، کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یا ان کو پنشمنٹ دینے کے بعد میں واپس جنت میں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں یہ قرآن کے اندر۔ تو میسیج اور نالج اور اویئرنیس یہ ہے کہ جس گھر میں کسی کی موت سوسائڈ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کو دو تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک اس کے مرنے کی، اس کے ڈیتھ کی، دوسرا شرم، ایک نمونے کی بے چینی، اور ایک نمونے کا ان کو حیا آ جاتا ہے، لوگوں کو کیسے فیس کریں، لوگوں کو کیا جواب دیں۔ دو پریشانی اور دو ڈپریشن کے انڈر میں آتے ہیں وہ لوگ۔ ایسے موقع پر ان کے ساتھ ڈبل کنسول کرنا ضروری ہے، ڈبل تسلیہ یا تسلی دینا ضروری ہے ان گھر والوں کے لیے۔ اور جو مرا ہوا آدمی ہے نا، وہ مسلمان ہے، کفر اور شرک کر کے تو نہیں مرا ہے نا، اس کی گناہوں کو چھپانا چاہیے۔ اس کی کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو سوسائڈ کیا ہے؟ اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ اگر کیا ہے، اپنے آپ پر برداشت نہیں کیا ہے، لیکن اس کی گناہوں کو چھپانا ہے، اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے ہمیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت افسوس ہوا مجھے کہ ان دنوں لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ کیے، جو کہ غلط پیغام ہے، اس کے خلاف ہمیں اویئرنیس لانا ہے۔ جو سٹرس اور انزائٹی کی وجہ سے، یا کسی بڑے کرائم کی کرنے کی وجہ سے، یا کسی کے ہراس کرنے کی وجہ سے کیا سوسائڈ کرنا صحیح ہے؟ جبکہ سوسائڈ کرنا صحیح نہیں ہے۔ سوسائڈ کرنا گناہ کبیرہ ہے، میجر سن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جیسا اپنے آپ کو دنیا میں سوسائڈ کرے گا، جہنم میں بھی اس کو سیم عذاب دیا جائے گا۔ یہ اویئرنیس ہم کو لانا ہے، وہ ہم لائیں گے، اوکے۔ لیکن میں اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے کیا تو ان کے گھر والوں کے ساتھ اور اس میت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والی زندگی دے، توحید پر باقی رکھے، غلط اور سوسائڈ جیسے موت سے ہمارے قوم کے بڑوں کو، چھوٹوں کو بچائے۔ اگر کسی نے سوسائڈ کیا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم و کرم کر دے، اس کے گناہوں کو ستر کر دے، پردہ ڈال دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے دے۔ یہ میری اور آپ کی دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات کوئی فتویٰ نہیں بول رہا ہوں میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ ایک حدیث بول دیتا ہوں میں۔ ایک صحابی تھے جو مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد میں مدینہ کا ویدر ان کو جو ہے سوٹ نہیں ہوا، بڑی ان کو بیماری پیدا ہوئی، بے چینی ہوئی، انزائٹی ہوئی، جو بھی بولو آپ۔ تو کچھ شارپ چیز لے کر اپنے ہاتھ کے نسوں کو، وینس کو کاٹ لیا،
ہاتھ کو. اوکے, مر گئے, دفن کیے. ان کے دوست تھے حضرت طفیل بن عمرو, وہ جو صحابی جو اپنے آپ کو سوسائڈ کیا تھا. ان کے خواب میں آتے ہیں چند دنوں کے بعد اور بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, کس وجہ سے, جبکہ تم نے سوسائڈ کیا تھا اپنے آپ کو. بلکہ میں نے جو مکہ سے مدینہ کے لیے جو ہجرت کیا تھا نا, اتنا بڑا میں نے جو قربانی دیا تھا, یمن سے آئے تھے, وہ یمن سے مکہ آئے تھے, مکہ سے پھر مدینہ آئے تھے, اس میری اچھی عبادت کی وجہ سے, سیکریفائس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. لیکن طفیل بن عمرو دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحابی جنہوں نے اپنے آپ کو سوسائڈ کیا تھا, جن کو اللہ نے معاف کر دیا, ان کے دونوں ہاتھ ہے نا, وہ جو ہاتھ کا وہ ایریا جس کو انہوں نے کٹ کر لیا تھا, وینس کو کٹ کر لیا تھا, وہ اس کے اوپر ایک پردہ تھا. حضرت طفیل نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو کورڈ ہے. انہوں نے بولا کہ اللہ نے اس کو ایسے باقی رکھا ہے, وہ میرے زخم کو ایسے باقی رکھا ہے, وہ نشانی کو باقی رکھا ہے ایسے ہی. صبح ہوئی, حضرت طفیل نے نبی سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہے, لیکن دونوں ہاتھ ایسے کورڈ ہیں, اللہ نے ایسے باقی رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے جو سوسائڈ اٹیمپٹ کر کے وفات ہو گئے تھے, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھ کے اوپر جو کور تھا, جو باقی رکھا تھا, اللہ رب العالمین ایز اے پنشمنٹ ان کو معاف کر کے جنت میں ڈالنے کے باوجود نبی کی دعا کی وجہ سے وہ معاف ہو گیا. سبحان اللہ. تو پیارے بھائیو, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے وہ لوگ جن کو میں نے پیدا کیا, اے میرے سلیوز بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, گناہ کیا ہے, کچھ غلط کیا ہے, کسی زیادہ سٹرس میں ہو, ٹینشن میں ہو, کسی گناہ کو کر کے پھنس گئے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. دنیا میں تکلیف ہوگی, دنیا میں لوگ ہراس کریں گے, پریشانی ہوگی, توبہ کر لو, توبہ کر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو توبہ کے بدلے معاف کرنے والا ہے. انہ هو التواب الرحیم, اس لیے کہ اللہ رب العالمین تواب ہے, توبہ پسند کرنے والا ہے بندوں کا, اور مرسیفل ہے. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے, اگر کسی نے سوسائڈ کیا ہے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اور اس کے لیے زندہ رہنے والے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیا سوچنا ہے, یہ ویڈیو کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم دے, دین کا سینس دے, دین کی انڈرسٹینڈنگ دے, اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اور توحید پر باقی رہتے ہوئے, شرک سے بچتے ہوئے, گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے لے جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.